مفسرین ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ان چار پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں پکڑا؟ پرندے تو اور بھی بڑے ہیں، چڑیا بھی ہے، فاختائیں بھی ہیں اور بڑے بڑے پرندے ہیں، لیکن یہ چار پرندے کیوں؟ کوا، مرغ، کبوتر اور مور، ان چار پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں پکڑا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو چار خصوصیات ہیں، چار صفات ہیں، یہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے الہ العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتى، تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سوال ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، باری تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے، عین الیقین کو حق الیقین میں بدلنے کے لیے اپنی نظروں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ کل جب نمرود کے سامنے میرا مناظرہ ہو تو میں اسے کہہ سکوں کہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ایسا کرو، قال فخذ أربعة من الطير، چار پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت مکس کرو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، قیمہ بنا کے آپس میں مکس کر دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ایسا کرو کہ وہ سارا جو گوشت ہے ان کو چار پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، آپس میں مکس کر کے مختلف چار پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، ثم ادعہن یأتینک سعیا، پھر ان کا گوشت رکھنے کے بعد ان کو آواز دو، یأتینک سعیا، وہ پرندے جن کو ذبح کیا گیا، قیمہ بنایا گیا، آپس میں مکس کیا گیا، جب تم انہیں آواز دو گے، یأتینک سعیا، وہ اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ رب العزت عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا کیوں؟ ذہن میں یہ سوال کیوں آیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ساحل سمندر کے پاس سفر کر رہے ہیں تو ایک جنگلی گدھا جو سمندر کے کنارے پڑا ہے، مردہ پڑا ہے، جب سمندر کے پانی میں طغیانی آتی ہے تو وہ پانی گدھے تک پہنچتا ہے تو مچھلیاں اور جو سمندری جانور ہیں وہ اس گدھے کو کھانا شروع کرتے ہیں، اور جب پانی کم ہوتا ہے تو جو درندے ہیں وہ آتے ہیں اور اس گدھے کا گوشت نوچنا شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ جو پرندے ہیں وہ آتے ہیں اور اس گوشت کو کھانا شروع کرتے ہیں۔ گدھا ایک ہے لیکن سمندری جانور بھی کھا رہے ہیں، خشکی والے بھی کھا رہے ہیں، پرندے بھی کھا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، میرا یقین تو ہے کہ اس گدھے کو تو مچھلیوں کے پیٹوں میں اور جانوروں کے پیٹوں میں اور جو پرندے ہیں ان کی پوٹوں میں تو اس کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی ایک جانور کو دیکھا کہ اس کے تین قسم کے، خشکی والے بھی اور سمندر والے بھی اور پرندے بھی اس کا گوشت کھا رہے ہیں، تو اللہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ یہ چیز دیکھی تو پھر ذہن میں خیال آیا۔ مفسرین فرماتے ہیں، مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرندے پکڑو۔ وہ کون کون سے پرندے تھے؟ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک کوا تھا، مرغ تھا، کبوتر تھا اور مور تھا۔ یہ چار پرندے ابراہیم علیہ السلام نے پکڑے،
اور پکڑ کے ان کو ذبح کیا، سر اپنے پاس رکھے، گوشت جو ہے اس کا قیمہ بنایا، آپس میں مکس کیا اور مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا۔ یہ پہاڑ جو ہیں قریب قریب نہیں تھے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مشرق میں پہاڑ تھا، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، اتنے فاصلے پر وہ پہاڑ تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کا گوشت ان پہاڑوں کے اوپر رکھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی کہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ، تو وہ جو گوشت کا قیمہ بن چکا تھا، گوشت کا ٹکڑا گوشت کے ساتھ ملتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی ہڈی کے ساتھ ملتی ہے، اور پورے کا پورا پرندہ بن کر اڑتا ہوا ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر مور آیا ہے، اس کا جسم آیا ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ نے آگے جو مرغ ہے، کوا ہے، اس کا سر آگے کر دیا، تو مور جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ میرا سر نہیں ہے، یہ تو مرغ کا سر ہے، یہ تو کوے کا سر ہے، تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر جب مور کا سر آگے کیا تو اس کے ساتھ وہ جڑ گیا۔ اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ اگر بغیر، اب تو اگر انسان زندہ رہتا ہے پھر اس کے بعد اسے موت آتی ہے، پھر اس نے اس کو زندہ کرنا ہے، تو وہ اس پر قادر ہے، کیوں کہ جب انسان نہ تھا تب اس نے انسان کو بنایا، تو انسان کے مرنے کے بعد اس کو زندہ کرنا تو اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو یقین تھا وہ کامل ہوا۔ لیکن مفسرین ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ان 4 پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں پکڑا؟ پرندے تو اور بھی بڑے ہیں، چڑیا بھی ہے، فاختائیں بھی ہیں اور بڑے بڑے پرندے ہیں، لیکن یہ 4 پرندے کیوں؟ کوا، مرغ، کبوتر اور مور، ان 4 پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں پکڑا؟ بڑی خاص بات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 4 پرندوں کی اپنی ایک خصوصیت ہے، ایک صفت ہے ہر پرندے کی۔ کوا جو ہے وہ لالچی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ جھپٹتا ہے اور ٹکڑا لے کے بھاگ جاتا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب بچہ رونا شروع کرتا ہے۔ لالچی ہے، طبیعت میں لالچ ہے۔ جو مور ہے وہ خوبصورتی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مور جب اپنے پر پھیلاتا ہے نا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے کتنے خوبصورت پر ہیں، لیکن وہی مور جب اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے پتلی پتلی سی ٹانگیں ہیں، تو اسے وہ ٹانگیں بڑی عجیب لگتی ہیں کہ میرے پر تو کتنے خوبصورت ہیں لیکن ٹانگیں کتنی کمزور ہیں۔ تو مور خوبصورتی جو ہے اس کو پسند کرتا ہے۔ جو مرغ ہے یہ شہوت پسند ہے، شہوت اس بہت زیادہ پسند ہے۔ اور چوتھا پرندہ جو ہے وہ کبوتر ہے۔ کبوتر لمبی اڑان چاہتا ہے کہ میں اڑتا رہوں ہواؤں اور فضاؤں میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 خصوصیات ہیں، 4 صفات ہیں، یہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ انسان بھی خوبصورتی کو چاہتا ہے مور کی طرح، اور دوسرا ہے شہوت مرغ کے اندر، انسان کے اندر بھی شہوت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ شہوت پائی جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ کوا لالچی ہے، انسان کے اندر بھی لالچ پایا جاتا ہے۔ اس لالچ کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے، اولاد اپنے والدین کی نافرمان بن جاتی ہے، بعض اوقات دنیا کی خاطر اپنے والدین تک کو قتل کر دیتے ہیں کہ دنیا میں مل جائے۔ تو کوے سے بھی زیادہ لالچ انسان کے اندر ہے۔ اور تیسری چیز کہ کبوتر جو ہے وہ لمبی اڑان چاہتا ہے، انسان بھی چاہتا ہے کہ میرا ایک نام ہو، معاشرے میں ایک سٹیٹس ہو، لوگ مجھے نام سے رتبے سے پہچانیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ درس یہ ہے کہ اے انسان، اگر تو بھی حقیقی انسان بننا چاہتا ہے نا، اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بننا چاہتا ہے، تو اپنے اندر سے شہوت کو ذبح کر دے، اپنے اندر سے لالچ کو ذبح کر دے، اپنے اندر سے وہ جو تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے نا اس کو ذبح کر دے۔ اللہ کی کاریگری اس نے جیسا بنایا، اپنے اندر سے لمبی لمبی سوچیں اور لمبی اڑانیں ان کو ذبح کر دے۔ جب ان 4 چیزوں کو تو اپنے من میں ذبح کرے گا نا، اللہ رب العزت تجھے حقیقی انسان ہونے کا شرف عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے جو پیارے بندے ہیں ان میں پھر تیرا شمار ہو جائے گا، اس لیے کہ تیرے اندر سے لالچ
تیرے اندر سے وہ خوبصورتی کو چاہنا، لمبی اڑانے اور خواہشات جو ہیں ان کو جب تو ذبح کر دے گا تو اللہ کے ولیوں میں تیرا بھی نام بن جائے گا۔ تو قرآن کی ہر آیت میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی درس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔